سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچہ رکھوانے کے لیے مطلب کہ فیملی پلاننگ کے لیے جو آپریٹ کروایا جاتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ اور اگر نہیں جائز تو اگر ہم سے یہ غلطی یا گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کس طرح سے ممکن ہے؟ پلیز مجھے اس بارے میں گائیڈ کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان گزارشات سے پہلے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں، بلکہ اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ صالح الفوزان اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، ان لوگوں کے فتاوی جات میں نے دیکھے۔ شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ رحم کو، یوٹرس کو نکلوانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ میرے یوٹرس میں بلیڈنگ حد سے زیادہ ہوتی تھی اور مجھے اس کو نکلوانے کے لیے ڈاکٹر نے مشورہ دیا تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ نکال دیں، تو شیخ صالح الفوزان نے بھی یہ فرمایا کہ اگر ڈاکٹر یہ مشورہ دے اور طبیب آپ کی صحت کے لیے یہ کہے کہ رحم کو نکالنا بہت ضروری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یوٹرس نکلوایا جا سکتا ہے، لیکن بچوں کے ڈر سے یوٹرس نہیں نکلوایا جانا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کر لیتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور گناہوں سے جو معافی مانگتا ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ان کی آواز بھی سنواؤں گا۔ البتہ ایک اور چیز جو فیملی پلاننگ کے سلسلے میں شیخ عبدالعزیز بن باز نے بتائی کہ آدمی اگر کوئی دوا کھاتا ہے، بہت ساری عورتیں ہیں جو دوا کھاتی ہیں کہ میں کچھ پیریڈ رکھوں ان بچوں کے درمیان تاکہ یکے بعد دیگرے بچے پیدا نہ ہوں، تو شیخ بن باز نے فرمایا کہ اگر آپ دوائیوں کے برے اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس سے بچ سکتی ہوں تو بچ جائیں، ان کے استعمال میں بہت سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی نقصان آپ کو نہیں دیتی یہ دوائی تو پھر اس گیپ کو بڑھانے کے لیے کہ آپ ایک بچے سے دوسرے بچے کی ولادت میں گیپ رکھنے کے لیے تو اس کو استعمال کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ بات، بہت سارے صحابہ تھے جو کہ بچوں کی پیدائش کی وجہ سے وہ انزال باہر کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ حالانکہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ دوائی کھانا یا باہر انزال کرنا یہ دونوں جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہو اور ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتے ہوں۔ اب وہ لوگ جو کہ بہت سارے لوگ ہیں کنڈم یوز کرتے ہیں، کنڈم کا استعمال بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اپنی فیملیز جو گیپ ہے اس گیپ کو لمبا کرنے کے لیے تاکہ آپ کے بچوں میں گیپ رہ سکے۔ یہ تو ابتدائی کلمات کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب وہ بہن جس سے یہ گناہ وہ ارتکاب کر چکی ہے، رحم نکلوا چکی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گنہگار ہیں۔ وہ ایک شخص کی بات کی جا رہی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، روئے زمین پر سب کرتا تھا وہ، پھر اس نے توبہ کر لی۔ کیا اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ بخش دے گا؟ اللہ اللہ ہمارے گناہ بھی بخش دے۔ اللہ اللہ اکبر۔ جو خالص اللہ سے توبہ کر لیتا ہے،
شیخ بن باز فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وغفر له جمیع الذنوب، اللہ میرے اور آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. جمیع الذنوب کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. شرک بھی جب شرک معاف کر دیتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، تو پھر یہ تو دوسرے گناہ اس کے درجے کے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ہے اللہ کے بندو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. غفور الرحیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو آپ نے جو بھی گناہ کیا ہے اللہ سے صدق دل سے توبہ کیجئے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. اور معاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو نیکیاں ہو آپ کی گناہوں کے انبار کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. للتائبین، علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، وہ خود فرما رہا ہے قرآن میں. تو ہمیں اس بات کو قبول کرنے میں کیا حجت اور کیا کمی ہو سکتی ہے کہ ہم کیوں کہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا؟ بالکل اللہ معاف کر سکتا ہے، جنوباً تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے. الزنا اللہ یہ کہ وہ حقوق جو انسانوں کے ہیں، کسی کا چوری کیا ہے، کسی کے اوپر الزام لگایا ہے، کسی کا ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، وہ انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اس لیے ان کے حقوق کو ان سے معاف کروائیے. لیکن جو اللہ کے آپ نے جو کوئی بھی آدمی گناہ کرتا ہے نا تو وہ تمام گناہ بخش دیتا ہے اللہ رب العالمین. یہ جو شرطیں ہیں نا توبہ کی، ماضی کے گناہوں سے صدق دل سے اللہ سے معافی مانگنا، انہیں دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور پھر ان لوگوں کا حق واپس کرنا جن کا حق کھایا ہے مع الاخلاص للہ. تو یہ تمام ایسی امور ہیں جو ہر شخص کو توبہ کرنے والے کو چاہیے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے میری بہن، تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین جب اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. آپ کے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخشے. تو فیملی پلاننگ کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے، لیکن رحم کو نکلوانا، یوٹرس کو نکلوانا حرام ہے. لیکن وہ عورتیں جو کہ بلیڈنگ، ایکسس بلیڈنگ کی وجہ سے ان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں ان کے رحم میں کینسر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی اور انہیں ہماری عورتوں کو اور بچوں کو اللہ رب العالمین بچیوں کی حفاظت فرمائے ہر طرح کی بیماریوں سے. تو ایسی کوئی بات ہے تو شیخ صالح الفوزان نے فرمایا پھر اس کو ریموو کر دیں تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.